نحمد ختم نبوت زندہ باد سب نبیین فاقتلوا سب نبیین فاقتلوا سب نبیین تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام اسیر ناموس رسالت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی طاہر محمود چشتی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پی پی 19 مجاہد اہل سنت عزت مآب جناب صوفی پیر ظہور احمد صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پی پی 12 عزت مآب جناب محمد تصور صاحب رہنما پی پی 12 حضرت علامہ مولانا محمد شفیق چشتی صاحب رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پی پی 12 و دیگر جملہ ذمہ داران و کارکنان ارباب المدانش میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک روایتی طور پر چند احباب کے اسماء گرامی میں نے لے لیے ہیں، وگرنہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے چلنے والا ہر شخص جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ قبلہ امیر مجاہدین فرماتے تھے کہ ہم نام لے نہ لیں، آپ جن کے لیے آئے ہیں وہ آپ کے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے، اب صرف ہم نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو وقت گزرتا جائے گا آپ کو اس کام میں مزید نکھار نظر آتا رہے گا۔ کل کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب بڑے سیخ پا ہو رہے تھے کہ ہم بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، بھائی ہم نے آپ کو کب منع کیا آپ لگائیں؟ ہمارا تو مشن ہی یہ ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اپنے جلسے میں لبیک یا رسول اللہ لگائے، نون لیگ بھی لگائے، پی ٹی آئی بھی لگائے، ساری جماعتیں لگائیں۔ یہ بات یاد رکھنا، محض نعرہ لگانے کی بات نہیں، نعرہ بھی حضور اسی کا قبول کرتے ہیں جو دل و جان سے نعرہ لگا رہا ہو، وگرنہ حضور کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عمر فاروق بھی پڑھ رہے ہیں، عثمان غنی بھی پڑھ رہے ہیں، مولا علی بھی پڑھ رہے ہیں، اور انہی صفوں میں عبداللہ ابن ابی بھی کھڑا ہے۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، لیکن مولا علی کی گرد راہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ علی نے حضور کو مانا ہے تو دل و جان سے مانا ہے۔ لبیک والوں نے کبھی ووٹ کے لیے حضور کا نام نہیں لیا، اور اپنے موقف میں تبدیلی بھی نہیں لائے۔ یہ نہیں کہ آسانی ہو تو پھر دین کو بھول جائیں، حضور کو بھول جائیں، مشکل آ جائے تو دین۔ خان صاحب آج کہتے ہیں کہ بھارت کا جو سفیر ہے اسے ملک بدر کیا جائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم قومی یوتھ یہ تو پوچھے کہ اللہ نے ہمیں عقل دے رکھی ہے، ہمارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا نہیں۔ جب یہی کام فرانس کے اندر ہوا اور اس سے بڑھ کر ہوا تو قوم آپ سے مطالبہ کرتی رہی
اختیار آپ کے پاس تھا، آپ نے ایک لیٹر لکھنا تھا، فرانسیسی سفیر ملک بدر ہو جانا تھا۔ خان صاحب اس وقت تو آپ نے کہا ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ آج آپ کو بات یاد آ رہی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، پاکستان میں 74 سال سے سیاست کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ ہر اپوزیشن حکومت پر تنقید کرتی ہے اور کہتی ہے یہ بڑی مہنگائی کر رہی ہے، مہنگائی کر رہی ہے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں اسد عمر کہتا تھا پیٹرول 35 روپے لیٹر ہونا چاہیے، حساب لگا کے بتاتا تھا یا نہیں بتاتا تھا؟ پھر قوم نے انہیں موقع دیا کہ یار 35 روپے لیٹر ملے گا، 150 پر وہ لے گئے یا نہیں لے گئے؟ اور انہوں نے مہنگائی کو مارچ کیا، پی ڈی ایم نے مہنگائی کو مارچ کیا کہ مہنگائی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو اتارنا ہے۔ اتر گیا، مہنگائی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لیکن جس سپیڈ سے جا رہے ہیں غریب ضرور ختم ہو جائے گا۔ ہماری قوم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ یہ بات لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین بار بار اپنے خطابات میں یہ فرماتے تھے، آپ کہتے تھے لوگوں بازار مصر میں حضرت یوسف کی صرف قیمت لگی ہے، اللہ کے نبی کی صرف قیمت لگی، رب نے قاتل نازل کر دیا، فاقہ کش ہو گئے، انسان حیوان سب کچھ بک گیا۔ ہمارے دور میں تو قیمت کی بات نہیں، اس سے بڑی بات ہوئی، حضور کی توہین ہوئی اور امت آج تک خاموش کھڑی ہے، اور ہمیں دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ اب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا پیغام ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ 26 کو خواتین ونگ جو ہے اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے تحریک کا کام کرتے ہوئے ایک نسخہ یاد رکھنا ہے، اپنے کانوں کو بند کر لینا ہے اور دماغ کو چلانا ہے، کیونکہ مشورے ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، بڑی اچھی بات ہے۔ جس بندے کے ساتھ گھر کے 10 افراد نہیں چلنے والے، وہ بھی ایک فائل لے کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، یار یہ ساتھ رضوی صاحب کو دو، میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بہت بڑا ایک پلاننگ تیار کی ہے پاکستان کو چلانے کے لیے، جماعت ایسے چل سکتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، میں نے کہا اگر آپ اتنے کامیاب ہوتے تو آج سعد رضوی کی جگہ آپ کسی جماعت کے امیر ہوتے۔ اگر قوم اعتماد کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے۔ اور کل والے الیکشن میں آپ نے دیکھا رات 12 تک لبیک جیت رہی تھی، 309 پولنگ سٹیشن تھے، 303 پولنگ سٹیشن تک ہم جیت رہے تھے۔ اچانک رزلٹ آنے میں تاخیر ہوئی، میں نے کراچی فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ 6 پولنگ سٹیشن رہ گئے اور رزلٹ نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن میں بھی بندے بیٹھے ہوئے، ہمارے الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارا سسٹم بیٹھ گیا ہے، جو پورے ملک میں ایک حلقے میں الیکشن نہیں کرا سکے، جن کا سسٹم بیٹھ گیا ہے، پورے پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور پھر دیکھیے نظریاتی لوگ کیسے ہوتے ہیں، دیگر جماعتوں کے لوگ اتنے قریب جا کر یوں دھوکہ دے کی جائے تو چہرے لٹک جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔
ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے امیدوار سے اینکر سوال کرتا ہے کہ ساری صورتحال کے بعد آپ اب کیا کہنا چاہتے ہیں سلام اس کی سوچ پر؟ اس نے کہا میں کون سا اپنی ذات کے لیے آیا، میں تو الیکشن ہی رسول اللہ کی عزت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کوئی پریشانی کوئی پشیمانی نہیں، جو پیسہ لگایا جو وقت لگایا، اس ایک ایک قدم کے بدلے ہمیں تاجدار مدینہ سے اجر و ثواب کی امید ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یہی جماعت حقیقی تبدیلی لا سکتی ہے۔ آج حکومت وقت کہتی ہے، ایسے اقبال صاحب کہتے ہیں قوم آدھی پیالی چائے کی پیے، لیکن قوم یہ تو سوال کرے آپ کا پیٹرول بھی آدھا ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کی تنخواہ آدھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ کا پروٹوکول ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یار کب تک ہم بھیڑ بکریاں بنے رہیں گے؟ کب تک کون بھیڑ بکری بنی رہے گی؟ جو مداری آئے اور مداری لگا کر ہمیں اپنے ساتھ چلا لے، قوم کیوں نہیں پہنچتی کہ جناب قوم تو آدھی پیالی کیا ہم ایک پیالی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قربانی اوپر سے شروع کرو۔ تنخواہیں آپ کی بڑی، بجٹ دفاعی بھی بڑا ہے، قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہ کم نہیں ہوئی، ٹی اے ختم نہیں ہوئے، مفت بجلی کی سہولت ختم نہیں ہوئی، اور یہ جس طرح ملک کو لے جا رہے ہیں، جس انداز سے یہ مہنگائی کر رہے ہیں، ہر بندہ بجلی چوری کرے گا آنے والے وقت میں، یہ میری بات یاد رکھنا، چوریاں بڑھیں گی، ڈاکے ہوں گے، اور جب بھوک بڑھ جائے گی لوگ ان وزیروں مشیروں کا وہی حال کریں گے جو سری لنکا میں لوگوں نے ان کا حال کیا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، کسی بہروپیے کے چکر میں نہ آئے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جواب دے ہے تو اپنے عمل کی جواب دے۔ جو لوگ ہمیں کالعدم قرار دے رہے تھے، جو لوگ ہمارے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے، آج خود کس حال میں کھڑے ہیں، اور عجب تماشا ہے، کہتے ہیں جی لبیک والے روڈ پر آتے ہیں تو ایمبولینس اسپتال نہیں پہنچ سکتی، تو جب خان صاحب روڈ پر آئیں پھر اسپتال پہنچ جاتی ہے ایمبولینس۔ ہر ظلم اور جبر کا ہم نے مقابلہ کیا۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی رینجرز نے پی ٹی آئی والوں پر شیلنگ کی، میں آرمی چیف سے شکایت کروں گا۔ شیخ صاحب ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں جو آپریشن آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے خلاف کیا ہے، اگر اس کا 10% بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہوا، پی ٹی آئی کی جماعت صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ کل کراچی میں گولیاں چلی، ہمارے قائد صاحب نے گھر میں بیٹھ کر نہیں بیان دیا، زخمی لڑکوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اسپتال خود لے کر گئے، روڈوں پر پھر چلتے رہے، اسی گاڑی میں پھر بیٹھے رہے، اپنے بھائیوں اور کارکنوں کے ساتھ رہے۔ لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں اور اس لیے مار کھاتے ہیں، انہیں پتہ ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہر بات ہونی جا سکتی ہے، لیکن حضور کی عزت کی سوداگری یہ جماعت کسی صورت نہیں کر سکتی۔ ہمارا کوئی بندہ چھپا نہیں،
محمود الرشید صاحب فرماتے ہیں میں تو سٹور روم میں چھپ گیا تھا کرنے جہاد چلے تھے. کوئی کہتا ہے میں واش روم میں چھپ گیا, کوئی کہتا ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. ابھی آپ کے گھروں کا وہ تقدس پامال نہیں ہوا جو لبیک والوں کے گھروں کا تقدس پامال ہوا. ہمارے گھروں میں داخل ہو کر فریج انہوں نے توڑے, اے سی انہوں نے توڑے, ایل سی ڈی انہوں نے توڑی, جو سامان ان کے سامنے آیا یہ توڑتے رہے اور گھروں میں 100-150 پولیس والا داخل ہوتا رہا بغیر کسی وارنٹ کے, بغیر کسی اجازت کے, بغیر کسی عدالتی حکم کے, اور مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوئے لیکن کسی لبیک والے نے اف تک نہیں کی. کسی نے کی, چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب نے کہا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. آج یہ اسی کی برکت ہے. اور پچھلے جمعۃ المبارک کو پاکستان بھر میں جو قوم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر اعتماد کیا, ہم اس پر آپ کو سلوٹ پیش کرتے. بڑی جماعت میدان میں آئی ناموس رسالت کے لیے ریلیاں نکالی, لیکن قوم یہ جان گئی ہے ناموس رسالت کے لیے حقیقی ریلی اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی ممبرشپ آن لائن ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ ممبر بنائیں اور لیاقت باغ کے اندر جو امیر محترم سے ہم نے بات کی ہے اس جلسے کی آپ نے بھرپور تیاری کرنی. ہم نے صرف لیاقت باغ کو نہیں بھرنا, لیاقت باغ کئی دفعہ ہم بھر چکے ہیں. باہر ہماری روڈ پر بھی عوام کا ایک سمندر ہونا چاہیے, کالج روڈ پر بھی ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, بعض احباب ہم بھی دیکھتے ہیں ایک عمر ہو گئی ان کاموں میں, آ کر ہمیں ملے, حاضری لگوائی اور چلے گئے. حاضری لگوانے والا بندہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ اگر ہمیں دکھانے کے لیے آئے ہیں پھر گھر میں بیٹھے, ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہماری ذات کے لیے جو چلنا چاہتا ہے, ہماری وجہ سے چلنا چاہتا ہے, وہ آج بھی تحریک لبیک کے قافلے سے جدا ہو جائے. اس لیے کہ ہم کسی کو اپنے پیچھے نہیں چلانا چاہتے. ہمارے قائد نے ہمیں مشن دیا ہے, جو چلے گا, جو آگے بڑھے گا, کسی دنیا دار کے لیے نہیں, تاجدار مدینہ کے لیے آگے بڑھے گا. اس لیے زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, فقلو فقلو سرطن سے جدا, سرطن بس. اب آپ نے بھرپور انداز سے تیاری کرنی ہے, کہاں پر قائد محترم کا استقبال کرنا ہے اس بات کو بھی فائنل کیا جا رہا ہے. قائد محترم کو ایک جلوس کی صورت میں لیاقت باغ بھی لایا جائے گا, وہاں آپ کا تاریخی خطاب بھی ہونا ہے. آپ نے دن رات ایک کرنا ہے اس کے لیے اور بھرپور انداز سے محنت کرنی ہے. اپنے علاقوں میں تشہیری مہم آپ نے چلانی ہے اور زیادہ سے زیادہ پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. اب لوگوں کے گھروں میں جائیں. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ صرف جلسے کر لینے سے بات بنے گی، قوم کا ایک مزاج بن گیا ہے۔ میں آپ کو حسن عبدال کی مثال دیتا ہوں، وہاں پر شہر میں بڑے عرصے سے کام جو ہے بڑا سست تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، ہم ایک بزرگ کے پاس جاتے دوسرا ناراض ہو جاتا، دوسرے کے پاس جاتے پہلا ناراض ہو جاتا۔ بڑی عجیب صورتحال ہے بھائی، اب کیا کریں؟ وہاں کے جو ساتھی تھے ہم انہیں بھی کہتے رہے آپ کام کریں کام کریں، وہ یہ کہتے تھے فلاں چلے گا تو کام ہوگا، فلاں چلے گا تو کام ہوگا، فلاں چلے گا تو کام ہوگا۔ اللہ کی شان دیکھیں، پچھلے جمعۃ المبارک کو پہلے انہوں نے پنڈی آنا تھا، پھر ہم نے کہا ہر تحصیل میں ریلی نکالو۔ آپ نے خود ریلی نکالنی، ایک دن کے ٹائم پر انہوں نے ریلی نکالی۔ مالکوں نے وہ کرم نوازی کی ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں وہاں پر اتنی بڑی ریلی نہیں کر سکتی۔ اور جب ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آنے والے قافلے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس کے بعد ہم نے بازار کا دورہ کیا تو آپ یقین جانیں جس کے پاس جائیں وہی لبیک والوں کا انتظار کر رہا، اور انشاءاللہ اس بدھ جمعرات کو پھر ہم نے وہاں پہ جانا ہے، اور بڑے بھرپور انداز سے ہمارے کام کا وہاں آغاز ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہم نے راولپنڈی میں کام کرنا ہے۔ ہر پی پی والا یہ سمجھے کہ لیاقت باغ کو ہم نے بھرنا ہے، آپ نے پوری جان فشانی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ میدان میں آنا ہے۔ اگرچہ مینار پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جلسوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا جو آواز راولپنڈی سے اٹھتی ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ اپنی ہی ہے۔ یہاں پر دنیا بھر کی ایمبیسیاں ہیں، اسلام آباد میں جڑواں شہر ہیں، یہاں کی آواز بڑے دور تک سنائی دیتی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، اور آپ بھرپور انداز سے صبح سے آپ کام کا آغاز کر دیں۔ آئندہ 2-4 دنوں میں ہم باضابطہ لیاقت باغ کی جلسے کی تاریخ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ امیر محترم جو ہی کراچی سے واپس تشریف لاتے ہیں اس کا اعلان ہوگا، اور بھرپور انداز سے ہم نے محنت کرنی ہے۔ ہر شخص کو آپ نے دعوت دینی ہے، ہر عالم دین کو دینی ہے، ہر مشائخ کو دینی ہے، تمام سنی تنظیمات کو آپ نے دعوت دینی ہے، ہر اس پاکستانی کو آپ نے دعوت دینی ہے جو حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں جو خلوص دل سے آنا جاتا ہے۔ بعض لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، جی فلاں بات کہہ دی، فلاں بات کہہ دی۔ ہمارے بندے بھی بڑے سادے ہیں، بڑے ہی سادے لوگ ہیں، صبح شام فون، صبح شام فون، وضاحت فرما دیں، وضاحت فرما دیں۔ بھائی ہم نے کسی کا نام لیا؟ یہ اشاروں کنایوں میں وہ بات کرتا ہے
جسے سامنے آ کر للکار کے بات کرنے کی جرت نہ ہو. اور لبیک کا ایک ادنا کارکن ہے نا، وہ بھی اتنی جرت رکھتا ہے جو بات کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے. ہم نے اشاروں کے نام میں کبھی بات نہیں کی. ہمارے مخاطبین ہمیشہ سیاسی لوگ رہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ بات کر دیتا ہے لیکن حالات و واقعات کسی اور جانب مماثلت پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بات ہرگز یہ نہیں ہوتی. اب عمران خان نے کہا تھا 80% داڑھیوں والے منافق ہیں اور 20% پر مجھے شک ہے، یہ کہا یا نہیں کہا؟ تو تبلیغی جماعت والوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی؟ طارق جمیل صاحب نے رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی؟ انہوں نے تو شور نہیں مچایا کہ ہمیں کہا ہے. اس کا مطلب ہے جہاں پر انسان کو مفاد مل رہا ہو ان کی ہر بات قبول ہے، اور جو حق اور سچ کی بات کر رہا ہو اس کی بات کو توڑ موڑ کر اپنے مقاصد حاصل کیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی خیانت ہے. ہمیں پتہ ہے جمعے والے دن اللہ نے جو تحریک لبیک پر کرم نوازی کی، چند لوگوں کو اس کا بڑا درد ہے. کبلا امیر مجاہدین فرماتے تھے پیڑا ہور سے بھتیاں ہور، پیڑا ہور پھکیاں ہور. اب ان بیچاروں کو درد تھا، آئے ناموس رسالت کے لیے ہم بھی نکلے ہیں، ہمارے تو بندے ہی 10 تھے، یہ لبیک والے نکلے، لاکھوں کی دنیا کہاں سے آ گئی. بات یہ ہے جب خلوص نیت سے کام کرو گے اللہ عزتیں عطا فرما دے گا. لہذا ہر بندہ اس بات کو سمجھے، سازش سے آگاہ رہے. یہ چند سازشی لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے وہ جی فلاں کو کہہ دیا، فلاں کو کہہ دیا، فلاں کو کہہ دیا. بھائی جس کو کہا ہے وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کہا ہے، تمہیں تیسری جگہ کیا تکلیف ہے؟ یہ سازش ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے، اس کو اس سے خائف ہو کر یہ سارے لبرل کی فنڈنگ میں بننے والے اکٹھے ہو کر اس جماعت کو دبانا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے انشاءاللہ غالب حضور کا دین ہی آنے والا. بس اب آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام جو ہے تحریک لبیک کا گھر گھر پہنچائیں، علماء سے ملیں، جتنے حضور کے ثناخان ہیں ان سے ملیں، علاقے کے جتنے مشائخ ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، جو پہلے ہمارے ساتھ چلے یا نہیں چلے اس بات کو ذہن سے نکالیں. ہم نے 2023 کے الیکشن کی تیاری کرنی ہے. آمدہ الیکشن میں ہم نے کردار اپنا ادا کرنا ہے. ہر بندے کو آپ نے پیغام دینا ہے، جو پہلے ہمارا مخالف بھی رہا اسے بھی پیغام دینا ہے کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے آپ میدان عمل میں آئیں. باقی ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا کسی کی ذات پر کوئی احسان نہیں، یہ بات یاد رکھنا. اللہ کا کروڑا شکر ادا کریں کہ اس خالق و مالک نے ہم سے یہ خدمت دے رہا ہے، وگرنہ ہم سے بڑے بڑے یہاں موجود ہیں، بڑے وال والے موجود، بڑی عزتوں والے موجود، بڑے جاہ و جلال والے موجود. لیکن اللہ نے اگر ہم جیسے مسکینوں کو یہ خدمت کا موقع دے دیا ہے تو یہ اس مالک کی خاص کرم نوازی ہے. اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور آپ حضرات نے تیاری کرنی ہے. اور آج کے اس دفتر کے افتتاح کے موقع پر اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر میں یہ امید کر سکتا ہوں
کہ زیادہ نہیں تو پی پی 12 اور پی پی 19 کے امیر صاحبان اور ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہے. اگر یہ 2 پی پی آئی آنے والے جلسے کے لیے صبح سے کام شروع کر دیں تو لیاقت باغ تو یہ دونوں ہی بھر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور بھرپور انداز سے ہم نے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. قبلہ امیر مجاہدین کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. شہداء ختم نبوت، شہداء ناموس رسالت کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اور حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ نے بالکل دل چھوٹا نہیں کرنا جی فلاں جگہ ہار گئے فلاں جگہ ہار گئے. مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ قبلہ امیر مجاہدین فرما کرتے تھے جواب ایسا دینے اگلے نہ تھرو کاٹ کے رکھنا. رات 12 بجے تک سانسیں نہیں آ رہی تھی انہیں، اور جو کچھ اور سمجھ رہے تھے کیسرے کے دور پر یہاں سے لبیک والے دب جائیں گے اور ایم کیو ایم آسانی سے جیت جائے گی، یہ ان کا خواب ہی رہے گا. اور انشاءاللہ اب تو عامر لیاقت والی جو سیٹ ہے اس پر بھی الیکشن ہو رہا ہے، اور راولپنڈی کے اندر پی پی 7 میں الیکشن ہو رہا ہے. یہ کلر شہیدہ سے آگے کہوٹا کا جو علاقہ ہے، حافظ منصور ظہور صاحب ہمارے وہاں پر امیدوار ہیں. آپ رات کے کہوٹا میں جو واقف ہیں آپ ان کو چیک کریں، ان سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں جو آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، یار سب کو ووٹ دے کر دیکھ لیا ہے، اب ووٹ جو ہے صرف حضور کے نام پر ووٹ ڈلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر استقامت عطا فرمائے. پی پی 12 کی جملہ ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بڑی اچھی ان کی پروگریس ہے کہ آج یہ پی پی 12 کا دوسرا دفتر ہے جس کا ہم افتتاح کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں اسی طرح یہ کام جاری رکھیں گے، مزید اس میں بہتری لائیں گے، اور بہت جلد پی پی 12 کے ہر یونین کونسل میں ہمارے دفتر قائم ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا